بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائی گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اہم موضوع پر، جو موضوع ہے آلو بخارے کے اوپر، یعنی کہ ملٹی وٹامن پھل آلو بخارا۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آلو بخارا قدرت نے پاکستان میں دوسری نعمتوں کی طرح پاکستان کو آلو بخارا کی نعمت سے بھی مالا مال کیا ہے۔ دنیا کے ہر پھل پاکستان میں اگتے ہیں۔ آلو بخارا جو ہے سرخی سیاہی میل زرد رنگ کا کوہستانی پھل ہے۔ یہ جنت نظیر کشمیر کا بہترین اور ذائقہ دار پھل ہے جو کہ کشمیر میں اگتا ہے، ٹھنڈے علاقوں میں۔ یہ ذائقے اور حلاوت میں بہت ہی شیریں اور مزیدار ہوتا ہے۔ جب دھوپ تیز آموں کی فصل کو تیار کرتی ہے تو پاکستان کے کوہساروں میں آلو بخارا بھی پک کر تیار ہو جاتا ہے، اور میدانی علاقوں کے لوگ جامن اور فالسے سے گرمی کی شدت کم کرتے ہیں، تو دوسری طرف پہاڑی علاقوں کے لوگ، پہاڑی علاقوں میں بسنے والے آلو بخارے سے اپنی پیاس اور شدت کو کم کرتے ہیں۔ آلو بخارا کا گرمیوں میں شربت استعمال ہوتا ہے، اور خشک بھی کھایا جاتا ہے اور تازہ بھی کھایا جاتا ہے۔ یہ پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم اور ملٹی وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے۔ آلو بخارا طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے، پیاس کو تسکین دیتا ہے، جوش خون یعنی کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، اور صفرا کی زیادتی کو بھی کم کرتا ہے۔ لکھنے پڑھنے والوں کے لیے یہ دوست ہے، نیند کی کمی کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے وہ نوجوان جن کے چہرے پر سرخی کی بجائے زردی ہوتی ہے، صبح چہل قدمی سے پہلے 8 سے 10 آلو بخارے کے دانے خوب چبا کر کھائیں اور کھلی فضا میں گھاس پر چہل قدمی کریں تو وہ بہت ہی خوبصورت رنگ ہو جاتا ہے۔ جن کو بات بات پر غصہ آتا ہو وہ کھائیں، ان کا مزاج نرم ہو جائے گا اور برہم رہنا یعنی کہ غصے میں رہنا ٹھیک ہو جائیں گے۔ آلو بخارے کے ساتھ شربت گل ہرڑ استعمال کریں تو آلو بخارا خون میں سرخ ذرات کی کمی کو پورا کرتا ہے، یعنی کہ کمی خون کو دور کرتا ہے۔ خون بنانے کی فیکٹری سمجھ لو آپ۔ شریانی کو سخت ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ آلو بخارے میں موجود کیلشیم ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ آلو بخارا ایک بہترین ملین ہے، صفرا اور خون کے جوش کو معتدل رکھتا ہے۔ صفراوی دردوں، الٹی، متلی، قے، خفقان قلب، صفراوی بخار، صفراوی پیاس میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ ترش کھٹا میٹھا آلو بخارا بلغمی امراض کا علاج ہے۔ خشک آلو بخارا رات کو بھگا کر صبح نہار منہ صرف اس کا پانی پینا احتلام جریان دھات میں بہت ہی مفید ہے۔ رات کو سوتے وقت 10 آلو بخارے کھائیں، صبح اجابت یعنی کہ پخانہ لیٹرین کھل کر آتا ہے۔ پاؤں کی جلن، خارش اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ آج کل جرکان بہت عام ہو گیا ہے۔ اگر جرکان کے مریض تمام قسم کا جیسا بھی جرکان ہو، آلو بخارا اور دیگر دواؤں کے ساتھ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، کھائیں تو۔ اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 8 سے 10 دانے رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح نہار منہ اٹھ کر ان کو مسل کر ان کا پانی پی لیں۔ سنگری مصری ملا کر یا زیرہ سفید اور گوکھرو ملا کر پئیں تو ان کا جگر کام کرنا صحیح ہو جائے گا، جرکان ان کا ختم ہو جائے گا اور بہترین طبیعت ہو جائے گی۔ آلو بخارے کا مربع اور چٹنی بھی بنائی جاتی ہے جو کہ بہت ہی لذیذ اور زبردست ہوتی ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ چٹنی کیسے بنتی ہے۔ ان کی چٹنی بنانے کا طریقہ نمبر 1 پر ہے آلو بخارا 250 گرام، چینی 500 گرام، لیموں کا رس 125 گرام، کشمش 125 گرام، چھوارا خرما ابلے ہوئے 125 گرام، ادرک 50 گرام، پودینہ 1 پاؤ، بادام مغز 50 گرام، چھوٹی الائچی، کالی مرچ، نمک سیاہ، یہ حسب ضرورت ڈالنا ہے۔ بنانے کی ترکیب یہ ہے کہ آلو بخارا پانی میں بھگو کر پیس لیں،
पुदीना भी सिल बट्टा पर प्रेस कर लें। अदरक कुतर लें। इन तीनों चीज़ों को चीनी में डालकर हल्की आंच पर पकाएं। छुआरे, किशमिश और दीगर मसाला डालकर थोड़ी देर पकने दें। आलू बुखारे की चटनी तैयार है। इसके फ़वाद ये हैं, इसके अलावा जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, यानी कि बुलंद फिशार खून के मरीज़ों के लिए नंबर 1 आलू बुखारा, पुदीना, खुश्क, गुल नीलोफर, सौंफ हम वज़न रात को भिगो कर रख दें। सुबह मिल्क मलकर अर्क गुलाब में मिलाकर पिएं। इससे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जिनको नक्सीर बहुत फूटती हो, यानी कि नाक से खून बहता हो, नक्सीर के लिए आलू बुखारा बहुत ही ज़बरदस्त है। आलू बुखारा मिट्टी में के बर्तन में भिगो कर रख दें। जब प्यास लगे तो इसमें पानी डालकर पी लें और इतना ही दूसरा पानी बर्तन में डाल दें। कई रोज़ तक ये इस्तेमाल करने से नक्सीर ख़त्म हो जाएगी। आलू बुखारे में फौलाद और विटामिन B12 यानी कि 12 की काफ़ी मकदार मौजूद होती है, जिससे कमी खून, असाबी खिंचाव और पिंडलियों के दर्द में अफाका होता है। गला अगर किसी का वरम किया हुआ हो, जिसके गले में वरम हो, तो उसके वरम भी दूर हो जाता है। और अगर किसी को ग़िज़ा निगलने में मुश्किल हो तो आलू बुखारे का रस गर्म करके पिलाएं तो ये ठीक हो जाएगा। आलू बुखारा साद मिजाज है और असाबी दर्दों वाले मरीज़ों का इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि आलू बुखारे का अक्सर जो है ठंडा है। अगर किसी के असाबों में दर्द हो तो उसको पिलाने से इसका दर्द बढ़ जाएगा। प्लीज़ उसको नहीं पिलाना ताकि दर्द में शिद्दत पैदा ना हो। अगर किसी ने आलू बुखारे का शरबत बनाना हो जो कि प्यास को बुझाता है, दिल को तस्कीन देता है, तो शरबत बनाने का तरीका ये है कि आलू बुखारा ताज़ा हो या खुश्क हो 100 ग्राम, इमली 50 ग्राम, अर्क गुलाब 1 पाव इसमें भिगो कर रख दें और सुबह उठकर इसको मलकर गुठलियाँ निकाल लें और 1 किलो शक्कर में इसको पकाएं। जब गाढ़ा कमाम बन जाए तो इसको उतार कर रख लें, यानी कि बेहतरीन शीरा बन जाए। तो इसका फ़ायदा ये है कि सफ़रा के इखराज के लिए आलू बुखारा बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, ये मसाने गुर्दे की कमज़ोरी को दूर करता है, मैदे के दर्द को दूर करता है, जिगर के जो काम हैं उनको तेज़ कर देता है और फ़ायदेमंद है। इससे खून बनना तेज़ हो जाता है। अगर किसी को प्यास ज़्यादा लगती हो तो उसको प्यास को कमी करता है, यानी कि प्यास नहीं लगने देता और उसकी ताकत को पूरा कर देता है। ये थे आलू बुखारे के फ़वाद और उसके इस्तेमाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। ऐसी वीडियो लेकर आपके लिए हम हाज़िर होते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो, मशवरा करना हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर और कॉल नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और मशवरा ले सकते हैं।